مرد ہو یا عورت. حضرت عمر امیر المومنین تھے, تشریف لے جا رہے تھے, ایک عورت نے روک لیا. امیر المومنین وہ ٹھہر گئے, ان کا ہاتھ پکڑا. تو ایک زمانہ تھا تو عمری کہلاتا تھا, پھر تو عمر بنا, پھر تو امیر المومنین بنا, پھر کچھ اور باتیں کی. تو لوگ کھڑے ہو گئے. جب چلے لگے تو ایک آدمی نے کہا امیر المومنین آپ اس بڑھیا کی خاطر روک گئے. ارے ظالم پتہ بھی ہے یہ کون بڑھیا ہے, یہ وہ ہے جس کی پکار کو اللہ نے عرش پہ سنا تو عمر فرش پہ کیسے نہ سنے. یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے جس کے لیے قرآن اتارا گیا. ہماری عورتوں نے یہ سمجھا کہ جتنا اچھا کپڑا ہوگا, جتنا اچھا گھر ہوگا, جتنا اچھا زیور ہوگا, اتنی ہماری عزت ہوگی. اور میرے بھائیو یہ عزت تو خاک میں مل جائے گی, قبر کے کیڑے کھا جائیں گے اس جسم کو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں بھائی ہم ان کا طریقہ کیوں نہ اپنائیں. ماں تو قیامت کے دن کہے گی لئی کہانی چلا جا میں نہیں تجھے کوئی نیکی دے سکتی. باپ تو کہے گا چلا جا میں نہیں کوئی تمہیں نیکی دے سکتا. اور سارے نبی چھوڑو, عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی کہے گا اے اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, میری جان بچا. اور ایک اس کائنات کی خلقت میں ایک ہستی صرف ہوگی جس کی جھولی پھیلی ہوگی, یا رب امتی امتی, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت, اے اللہ. تڑپ کے پکار ہوگی. یہ کب ہوگی؟ جب دوزخ آئے گی نا, اللہ تعالیٰ کہے گا لاؤ جہنم کو, وہ آئے گی تو آ کے چیخ مارے گی. اس کی چیخ پر بڑے بڑے انسان فرشتے زمین پہ جا گریں گے, کہیں گے اللہ نفسی نفسی. ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی, موسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی, داؤد علیہ السلام نفسی نفسی, اور سلیمان علیہ السلام نفسی نفسی, یحییٰ علیہ السلام نفسی نفسی, زکریا علیہ السلام نفسی نفسی, عیسیٰ علیہ السلام میری ماں بھی نہ بچا, نفسی نفسی, میری جان بچا. ایک اس کائنات کے مجمع میں محمد مصطفیٰ ہے جو کہے گا امتی 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 امتی, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. تو بے وفائی کرنی ہے تو اپنی ذات سے کرو, محمد مصطفیٰ سے کیوں کرتے ہیں؟ جو وہاں بھی نہ بھولے, جو وہاں بھی نہ بھولے. اور موت کا وقت آیا, یہ دو گھاٹیاں سخت ہوتی ہیں. موت کا وقت, حشر کا وقت. موت کا وقت آیا تو جبریل علیہ السلام اندر آیا, یا رسول اللہ باہر اسرائیل کھڑے ہیں, اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. اجازت ہو تو اندر آ جائیں. آج تک کبھی مانگے نہیں کسی سے, نہ آئندہ مانگیں گے. فرمایا آ جائے. وہ اندر آ گئے. یا رسول اللہ مجھے آپ کے رب نے بھیجا ہے. ان کا ارشاد تھا میرے رب کا کہ میرا حبیب اجازت ہے تو اندر جانا, نہیں تو واپس آ جانا. یہ کام آج تک اللہ نے مجھے نہیں کہا, نہ آئندہ کہے گا. اور اگلی بات, اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو جب تک چاہیں رہیں, اور آنا چاہیں تو ہم بھی آپ کی ملاقات کے منتظر ہیں, شوق رکھتے ہیں. آپ کو اختیار ہے, چلیں تو حاضر, نہ چلیں تو حاضر. آپ نے جبریل کو دیکھا, پہل جاؤ واپس جاؤ, میرے رب سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں پھر جواب دیتا ہوں. مجھے جانا ہے کیا رہنا ہے, میرے رب سے پوچھو میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. 5 گھنٹے عرفات کے میدان میں اپنی امت کے لیے. اپریل کا مہینہ ہے, اپریل کی دھوپ, حجاز مقدس کی دھوپ, مکہ کی دھوپ, اور خیمہ نے سایہ نے اونٹنے پر بیٹھ کر 5 گھنٹے ایسے دعا مانگی ہے. 5 گھنٹے. ہم تو 5 منٹ کے لیے تو ہاتھ تھک جاتے ہیں 5, اور پھر کبھی بے قرار ہو کر رکاب میں پاؤں کا زور دے کر کھڑے ہو جاتے اور یوں پورے ہاتھ اٹھا دیتے. صحابہ فرماتے ہیں آپ کے بغلوں کی سفیدی ہم دیکھ رہے ہوتے تھے, اور آپ کا احرام ڈھلک ڈھلک کے نیچے گر رہا ہوتا تھا, اور آپ بے قرار ہو کے تڑپ رہے ہوتے تھے, ہائے میری امت. اسی سے بے وفائی کرنی ہے. صرف زبان کے چسکے کے لیے, آنکھوں کے چسکے کے لیے, کانوں کے چسکے کے لیے بے وفائی کرتے. جو اسلام واپس گئے, پیغام لے کر, یا رسول اللہ آپ کا رب کہتا ہے کہ میں آپ کی امت کو آپ کے بعد اکیلا نہیں چھوڑوں گا. کہ ٹھیک ہے, الآن قرۃ عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں, اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. تو اب وصیت شروع کی. کس کو؟ بچوں کو, بیویوں کو نہیں, اپنی امت کو. اس سے ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی. ایک ہفتہ پہلے جب آپ موت کے آثار آپ کو پتہ چل گیا کہ جانے کا وقت آ گیا ہے, تو صحابہ میں نے آپ کو ان کو دیکھ کے آپ رونے لگے. کہا کہ میں تمہیں اپنا آخری سلام کہتا ہوں, اور میں جو تمہارے بعد آئیں ان کو بھی میرا سلام کہتے, اور ان سے کہنا کہ جو ان کے بعد آئیں ان کو بھی میرا سلام کہتے, اور جو ان کے بعد آئے ان کو کہنا کہ ان کو بھی تمہارا نبی سلام کہہ کے گیا. ہم ابھی عالم ارواح میں تھے اور وہ ہمیں سلام کہتا وہ دنیا سے چلا.
اور کون سا گھر ہے جس میں حضور کے طریقے نہیں ذبح کیے جائے؟ کون سی عورت ہے جو اللہ کے رسول کی باغی نہیں ہے؟ کون سا مرد ہے جو اللہ کے رسول کا باغی نہیں ہے؟ الا ماشاء اللہ۔ کس سے ہم وفا کر رہے ہیں؟ جو وفا کے قابل تھے ان کو جفائیں دے دی، اور جو جفا کے قابل تھے ان کے وفادار بن بیٹھے، نہ دنیا رہی نہ دین رہا۔ ہم کیسے؟ ہمیں بھی کوئی عقل والا کہے گا؟ ہائے دل کچا ہے۔ اور بتاؤں، آپ نے صحابہ سے کہا میرا جی چاہتا اپنے بھائیوں کو دیکھوں، اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے کہا ہم جو آپ کے بھائی ہیں، کہا نہیں تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں پر میرا کلمہ پڑھے، وہ ہے میرے بھائی۔ اور سناؤں، ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مبارک ہے اس کو جس نے آپ کا دیدار کیا، آپ پہ ایمان لایا۔ آپ نے کہا 7 دفعہ مبارک ہے اس کو جو جس نے مجھ کو دیکھا نہیں اور پھر مجھ پہ ایمان لایا۔ 7 دفعہ ہمیں مبارک دی ہے، پھر ہم نافرمانی کر کے دوسری کی کرتے ہیں۔ کیا ظلم ہے یہ زمین کیوں نہیں پھٹتی اور ان گھروں کو کیوں نہیں اندر لے کے جا رہی؟ یہ زمین کیوں نہیں پھٹتی اور ہمارے وجود کو کیوں نہیں اندر لے کے جا رہی؟ اس کی دو نے ہمیں روکا ہوا ہے، اس کے راتوں کے تڑپنے نے ہمیں روکا ہوا ہے۔ رو 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 کے سینہ پھٹ جاتا تھا اور خون نکلنے لگ جاتا تھا پنڈلیوں سے، پاؤں پھٹ جاتے تھے، پنڈلیوں سے خون نکلتا تھا، پیٹ پہ پتھر بند جاتے تھے، اور ساری رات تڑپتے ہوئے درد کے مارے کی طرح روتے تھے، دکھوں کے مارے کی طرح روتے تھے، سانپ کے ڈسے کی طرح تڑپتے تھے۔ اور ان کا تڑپنا کیا تھا کہ میری بخشش ہو جائے، جس کے لیے جنت بنائی گئی، جس کو جنت کی چابی قیامت کے دن پکڑائی گئی، تو اے میرا حبیب سب پر جنت حرام ہے جب تک تو نہ چلا جائے۔ وہ اپنی جنت کو رو رہا تھا، وہ ہمارے جیسے ظالموں کے لیے رو رہا تھا۔ تو اسی سے بے وفائیاں کر رہے ہو، تو عقل کے ناخن چلو، ہوش تو کرو، توبہ کرو اللہ کے واسطے۔ آج کب تک اس زندگی کا ساتھ دو گے؟ یہ زندگی کا تار ٹوٹے گا اور یہ جہان اجڑے گا، اور کل کو اس کا سامنا ہونا ہے۔ آپ کی بیٹیاں فاطمہ سے زیادہ مقدس ہیں، آپ کے بچے حسن اور حسین سے زیادہ قیمتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ بیٹی بیمار ہوئی، حال پوچھنے گئے، حضرت فاطمہ بیمار ہوئی، حال پوچھنے گئے، ایک صحابی ساتھ ہے عمران کا، بیٹی اندر آ جاؤں؟ عمران بھی ساتھ ہے، کہ ابا جان میرے گھر میں تو چادر ہی کوئی نہیں پردہ کرنے کے، آپ کو اپنے گھر کے پردے بیچ لیں تو ایک غریب بچی کی شادی ہو سکتی ہے، ایک قالین بیچ لیں تو ایک غریب بچی کی شادی ہو سکتی ہے۔ یہاں 2 جہان کے سردار کی بیٹی ہے کہ ابا جان میرے گھر میں چادر کو نہیں پردہ کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ غیر محرم ہے، آپ نے اپنی چادر کندھے سے اتار کر اندر لی، بیٹا میری چادر سے پردہ کرو۔ اندر آئے، بیمار تھی، گلے لگایا، آنسو ٹپ کے، کہ بیٹی کیا حال ہے؟ کہ یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی اب بیماری بھی آ گئی، نہ اس بھوک کے لیے روٹی ہے نہ بیماری کے لیے دوا ہے۔ تو آپ نے جو پتھر کھا کے طائف کے نہ رویا، بیٹی کے آنسوں نے پگھلا دی، آپ رونے لگے، پھر گلے سے لگا کر کافی دیر پیار کیا، پھر فرمایا بیٹی تو کیوں روتی ہے؟ اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں، تیرے باپ نے ایک روٹی کا لقمہ نہیں چکھا، بیٹی تو بھوکی ہے تو میں بھی تو تیرے ساتھ ہی بھوکا ہوں۔ اور پھر یہاں یہ اعلان کیا، بیٹی تجھے خوشخبری نہ سناؤں؟ چھوڑ اس بھوک بیماری کو، تجھے اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، تیرے لیے یہی عزت کافی ہے۔ میرے بھائیو، ہم روٹی کے لیے بک نہ جائیں، ہم ان کپڑوں کے لیے بک نہ جائیں، ایسے گھروں کے لیے بک نہ جائیں۔ بکنا ہے تو اللہ رسول کے ہاتھوں بکو، کہ کچھ مول تو لگے۔ کس کے ہاتھوں بک رہے ہو؟ کہ قبر پارا پارا کر دے جاتے ہی، اور جہنم کے سانپ اور بچھو جاتے ہی جا کر نوالا بنا لیں۔ بکنا ہے تو اللہ رسول کے ہاتھ بکو، جو ایک زندگی دے کر گئے، جو ایک مقصد دے کر گئے، جس سے کل سامنا کرنا ہے جس کا۔ ہم تبلیغ کی جو میں نے آپ کو کوئی بات تقریر کے لیے آپ کو نہیں جمع کیا، ہم حضور کی زندگی بھلا بیٹھے۔ ایک زندگی تھی، پاک زندگی، فرشتے بھی آپ کو دیکھ کے رشک کرتے تھے، آج شیطان بھی ہمیں دیکھ کے روتا ہے۔ ان کے حیا پر فرشتوں کو بھی حیا آتی تھی، آج شیطان بھی ہماری عورتوں کو دیکھ کے روتا ہے۔